بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تھا شاہدائیں بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ اول۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 8واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ قافلے سے بچھڑا ہوا۔ رات کی تاریکی میں ایک نوجوان کی درد بھری آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے منہ سے بار بار اماں اماں کی فریاد نکل رہی تھی، گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دے۔ دراصل اس کا بوڑھا اور لاغر اونٹ قافلے کے پیچھے رہ گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد اونٹ بالکل تھک کر چور ہو گیا اور ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ آگے نہ بڑھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ آخر کار وہ اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر نالہ و فریاد کرنے لگا۔ اسی اثنا میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی بوڑھا یا کمزور آدمی قافلے سے بچھڑ جائے تو وہ تنہا اور بے سہارا نہ رہ جائے، دور سے اس نوجوان کے نالہ و فریاد کی آواز سن لی۔ چنانچہ جب نوجوان کے قریب پہنچ گئے تو اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ میں جابر ہوں۔ آخر اس قدر خوفزدہ اور پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ، میرا اونٹ تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے زمین سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا اور قافلہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تیرے پاس عصا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں ہے۔ لا مجھے دے دے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا کے سہارے سے اس اونٹ کو حرکت دی۔ اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول مقبول نے اسے پھر بٹھا دیا اور اس کی رکاب اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے جابر سے کہا، سوار ہو جاؤ۔ جابر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول مقبول کے ہمراہ چل پڑے۔ اس بار جابر کا اونٹ قدرے تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا تھا۔ پیغمبر اسلام راستے میں نہایت محبت آمیز الفاظ میں جابر سے گفتگو کرتے رہے۔ جابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے تقریباً 35 مرتبہ پروردگار سے ان کی بخشش کی دعا مانگی۔ راستے میں پیغمبر اسلام نے جابر ابن عبداللہ سے سوال کیا، تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ یا رسول اللہ، میری 7 بہنیں ہیں اور کوئی بھائی نہیں، بلکہ میں اکیلا ہوں۔ تم نے اپنے باپ کا سارا قرض ادا کر دیا یا کچھ باقی ہے؟ نہیں، ابھی کچھ لوگوں کا مطالبہ باقی ہے۔ بس مدینہ واپس آنے کے بعد تم ان لوگوں سے ادائیگی قرض کے بارے میں بات کر لینا اور جب خرما چینی کا موقع آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ بہت اچھا، تم نے شادی کر لی؟ جی ہاں۔ کس لڑکی سے شادی کی ہے؟ میں نے فلاں بنت فلاں کے ساتھ شادی کی ہے، وہ مدینے کی بیوہ خاتون میں سے ایک ہے۔ آخر تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم جیسے کمسن جوان لڑکے کے لیے 2 شیزہ زیادہ مناسب ہوتی۔ یا رسول اللہ، میں چند جوان اور ناتجربہ کار لڑکیوں کا بھائی ہوں، اس لیے جوان اور بے تجربہ خاتون سے شادی کرنا مناسب نہیں سمجھا اور مصلحت وقت کا احساس کرتے ہوئے ایک عقلمند اور تجربہ کار بیوہ خاتون سے شادی کر لی۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ اونٹ کتنے روپیے میں خریدا ہے؟ 5 دقیقہ طلا میں۔ 5 دقیقہ طلا میں۔ میرے پاس بھی اتنی ہی پونجی ہے۔ مدینہ آ کر تم اس اونٹ کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ غرض یہ کہ سفر ختم ہوا اور کچھ دنوں بعد سبھی لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ جابر اپنا اونٹ لیے ہوئے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اسے ان کی تحویل میں دے دیں۔ رسول مقبول نے جابر کو دیکھتے ہی بلال سے کہا، 5 دقیقہ طلا جابر کو دے دو، یہ ان کے اونٹ کی قیمت ہے، اور 3 دقیقہ طلا انہیں اور دے دو تاکہ اپنے باپ عبداللہ کا قرض چکا دیں۔ اس کے ساتھ یہ اونٹ بھی انہیں واپس کر دینا کہ اپنے پاس ہی رکھے رہیں۔
اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے پوچھا، فرض طلب کرنے والوں سے تمہاری کوئی بات چیت ہوئی کہ نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، ابھی ان لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکی۔ نہیں یا رسول اللہ، ابھی ان لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکی۔ کیا تمہارے باپ عبداللہ نے جو چیزیں میراث میں چھوڑی ہیں وہ ان کا فرض ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ نہیں، میراث کی چیزیں ان کا فرض ادا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ پس خرما چینی کے موقع پر مجھ سے بتانا۔ کچھ ہی دنوں بعد خرما چینی کی فصل آ گئی اور جابر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ وہ تشریف لائے اور عبداللہ کے ذمے جن لوگوں کا قرض باقی تھا وہ سب ادا کر دیا اور کچھ رقم جابر کے گھر والوں کی پرورش کے لیے ان کے حوالے کر دی۔ جوتے کا فیتہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک عزیز کی تعزیت کے لیے اس کے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے جوتے کا فیتہ ٹوٹ گیا اور امام کو راستہ چلنے میں دشواری ہونے لگی۔ انہوں نے جوتا اتار کر ہاتھ میں لے لیا اور ننگے پیر راستہ طے کرنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی امام کے قریب ترین صحابی ابن ابی یافور نے فوراً اپنا جوتا اتارا اور اس کا فیتہ نکال کر امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہا تاکہ امام جوتا پہن کر چلیں اور وہ خود ننگے پیر راستہ طے کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ ابن ابی یافور کی اس عقیدت مندانہ حرکت سے بہت ناراض ہوئے اور ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا اور کسی قیمت پر اس بات کے لیے آمادہ نہ ہوئے کہ ان کا فیتہ لے کر اپنے جوتے میں لگائیں۔ عبداللہ کے شدید اصرار پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو اس مصیبت اور پریشانی کو جھیلنے کے لیے وہی شخص سب سے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے جس پر وہ مصیبت آئی ہو۔ یہ قطعی مناسب نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو دوسرا آدمی تکلیف برداشت کرے۔ حشام اور فرزدق۔ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں اموی حکومت بڑے عروج پر تھی۔ حشام بن عبد المالک ولی عہد حکومت نے خانہ کعبہ کے طواف کے بعد ہر چند کوشش کی کہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں کامیاب ہو جائے، مگر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ اپنی یہ خواہش پوری نہ کر سکا اور حجر اسود کے قریب پہنچنے میں ناکامیاب رہ گیا۔ سبھی لوگ احرام باندھے ہوئے تھے، سب کی زبان پر ذکر خدا تھا اور سبھی حجاج ایک ہی قسم کے اعمال میں مصروف تھے۔ غرض یہ کہ سبھی لوگ پاک و پاکیزہ احساس اور خیالات میں اس طرح غرق تھے کہ کسی کو حشام کی دنیاوی شخصیت اور سماجی وقار کے بارے میں غور و فکر کی فرصت نہ تھی۔ حشام کے ساتھ آئے ہوئے لوگ البتہ اس کام میں پوری طرح سرگرم تھے کہ ولی عہد سلطنت کی ذاتی حشمت برقرار رہ جائے۔ ان لوگوں کی نظر میں اعمال و ارکان حج کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ انہیں پروردگار کی خوشنودی کے بجائے ولی عہد کی خوشی کا زیادہ خیال تھا۔ غرض یہ کہ حشام نے خود کو حجر اسود تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ آداب حج کے مطابق وہ اپنے ہاتھ اس مقدس پتھر سے مس کر لے، مگر امنڈتی ہوئی بھیڑ کی وجہ سے اس کی ہر کوشش بیکار چلی گئی اور مجبوراً وہ واپس لوٹ آیا۔ اس کے خوشامدی خدمت گزاروں نے ایک اور اونچی جگہ پر ایک کرسی رکھ دی تھی، چنانچہ واپس لوٹنے کے بعد حشام اس کرسی پر بیٹھ کر حج کا تماشا دیکھنے لگا۔ شام سے ساتھ آئے ہوئے لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور ولی عہد حکومت کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی عاشقان خانہ خدا کی عقیدت اور ان کے ذوق و شوق کا منظر دیکھنے میں پوری طرح مصروف ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک ایسا خوبصورت شخص نمودار ہوا جس کے چہرے سے اس کی پرہیزگاری کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے جسم پر بھی دیگر حاجیوں کی طرح ایک سادہ لباس یعنی احرام کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا،
اس کے چہرے سے عبادت اور بندگی پروردگار کی جھلک مل رہی تھی۔ پہلے اس شخص نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر نہایت سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ یہ شخص حجر اسود کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص حجر اسود کی طرف بڑھا، مجمع کی طرح پھٹتا چلا گیا اور وہ شخص حجر اسود کے قریب پہنچ گیا۔ ولی عہد کے ہمراہ دارالحکومت شام سے آئے ہوئے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ ولی عہد تمام دنیاوی شان و شوکت اور جان توڑ کوشش کے باوجود حجر اسود تک نہ پہنچ سکا تھا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر ان کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان میں سے ایک شخص نے حشام سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ حشام کو بخوبی علم تھا کہ یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے، لیکن اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، میں اس شخص کو نہیں پہچانتا۔ ایسے موقع پر حشام کے خوف کی وجہ سے کس میں اتنی ہمت تھی کہ امام کے تعارف میں اپنی زبان کھولتا؟ ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ حشام کی تلوار سے خون ٹپکتا رہتا ہے اور اس وقت زبان کھولنے کا مطلب اس کی تلوار کو گلے لگانا ہے۔ لیکن اس دور کے مشہور اور ممتاز شاعر عرب حمام ابن غالب المعروف فرزدق کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور بے ساختہ بول پڑا، لیکن میں اس شخص کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بھی فرزدق کو تسکین نہ ہوئی، چنانچہ وہ قریب کی بلندی پر کھڑا ہو گیا اور امام کی مدح میں فی البدیہہ قصیدہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ اپنے مخصوص آواز میں پڑھنے لگا۔ فرزدق کا یہ قصیدہ عربی ادبیات میں شاہکاری حیثیت کا حامل ہے۔ قصیدے کا مطالعہ کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے دل میں جذبات کا زبردست سیلاب امڈ رہا تھا اور اس نے اپنے روحانی جذبات کو اشعار کے قالب میں جس طرح پیش کیا ہے، اس کے لیے انتہائی پرسکون ماحول کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ فرزدق کی نگاہوں کے سامنے حشام کی ننگی تلوار چمک رہی تھی اور وہ فی البدیہہ اشعار نظم کرتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے اشعار میں فرزدق امام زین العابدین کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو سرزمین بطحا کے تمام سنگریزے بخوبی پہچانتے ہیں۔ یہ کعبہ اس شخص کو پہچانتا ہے، حرم کی مقدس سرزمین اور حرم مقدس کے باہر کی خاک بھی اس شخص سے بخوبی واقف ہے۔ یہ بہترین بندگان خدا کا فرزند ہے، یہ انتہائی متقی و پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور مشہور و معروف شخصیت ہے۔ حشام ابن عبد الملک کو مخاطب کرتے ہوئے فرزدق امام کی یوں مدح سرائی کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو نہیں پہچانتا، مگر تیرا یہ کہنا اس شخص کے لیے قطعی نقصان دہ نہیں ہے۔ یعنی تیرے یہ کہہ دینے سے اس بلند مرتبہ شخص کی عظمت اور بزرگی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ بفرض محال اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تنہا تو اس شخص کو نہیں پہچانتا تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ سارا عرب و عجم اس شخص سے بخوبی واقف ہے۔ فرزدق کا یہ قصیدہ سن کر حشام غیظ و غضب سے آگ بگولا ہو گیا اور فوراً حکم صادر کر دیا کہ فرزدق کو بیت المال سے جو وظیفہ دیا جاتا ہے اسے بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ عمومی حکومت سے ملنے والا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرزدق کو مکہ و مدینہ کے درمیان اصفہان میں مقید کر دیا گیا۔ فرزدق کو یہ سزائیں اس لیے دی گئی تھی کہ اس نے دلیرانہ انداز میں اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا تھا، لیکن فرزدق کی نظر میں ان دنیاوی مصائب اور پریشانیوں میں ڈال دینا فرزدق کی نظر میں ایک انتہائی معمولی سی بات تھی، اور اس کی ہمت اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ قید خانہ کی زندگی میں بھی وہ حشام کی حرکتوں پر بھرپور تنقید کرتے ہوئے ہجویہ قصائد نظم کرنے سے باز نہیں آیا۔
جب حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ فرزدق کو حکومت کی طرف سے ملنے والا وظیفہ بند کر دیا گیا ہے اور وہ قید خانہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کچھ روپیہ قید خانہ بھیجا، مگر فرزدق جیسے غیرتدار شاعر نے وہ رقم قبول نہیں کی اور کہا، میں نے وہ قصیدہ اپنے عقیدہ اور ایمان کی ترجمانی اور صرف خوشنودی پروردگار کے لیے نظم کیا تھا، لہذا میں اس کے عوض میں کوئی رقم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے دوبارہ وہ رقم فرزدق کے پاس اس پیغام کے ساتھ ارسال کر دی، پروردگار عالم تیری نیت اور تیرے ارادے سے بخوبی واقف ہے، اور تیری نیت اور ارادے کے مطابق وہ تجھے عمدہ جزا بھی عطا کرے گا۔ اگر تو نے یہ مالی امداد قبول کر لی تو اس کی وجہ سے پروردگار کی جانب سے ملنے والی اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ امام نے فرزدق کے پاس یہ بھی کہلا بھیجا کہ اس رقم کو ضرور قبول کر لے، چنانچہ فرزدق نے امام کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ رقم قبول کر لی۔ بزنطی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی کا شمار اس دور کے جلیل القدر علماء اور دانشمندوں میں ہوتا تھا۔ ان کے اور امام رضا علیہ السلام کے درمیان بہت دنوں تک خط و کتابت ہوتی رہی۔ بزنطی نے امام علیہ السلام سے بے شمار سوالات کیے اور امام نے ان کے ہر سوال کا اتنا منطقی جواب دیا کہ آخرکار وہ حضرت رضا علیہ السلام کی امامت کا معتقد ہو گیا۔ ایک روز اس نے امام سے درخواست کی، حکومت کی جانب سے میری آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے اور مجھے ہر جگہ آنے جانے کی پوری آزادی ہے، لہٰذا میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی روز آپ کے گھر آؤں اور کچھ دیر تک آپ کے علم سے استفادہ کروں۔ چنانچہ ایک روز شام کے وقت امام رضا علیہ السلام نے اپنی مخصوص سواری بھیجی اور بزنطی کو مہمان بلا بھیجا۔ علمی مباحث اور سوال و جواب میں آدھی رات گزر گئی۔ بزنطی مسلسل سوال کرتے رہے اور امام عالمانہ انداز میں ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ بزنطی اس خیال سے بے پناہ خوش تھا کہ آج امام علیہ السلام نے اسے اپنا مہمان بلایا ہے اور اسے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ ذاتی طور پر امام علیہ السلام کے علم سے استفادہ کر رہا ہے۔ رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ سونے کا وقت آ گیا۔ امام نے خدمتگار کو بلایا اور کہا، جس بستر پر میں سوتا ہوں اسے بزنطی کے لیے بچھا دو تاکہ وہ آرام کرے۔ یہ پرخلوص محبت بزنطی پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوئی اور وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ آج دنیا میں مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے میرے لیے اپنے مخصوص سواری بھیجی کہ میں ان کے یہاں آ سکوں۔ یہ میں ہوں کہ امام نے آدھی رات تک صرف مجھ سے گفتگو کی اور میرے سوالوں کا جواب دیتے رہے، اور یہ میں ہوں کہ جب میرے آرام کا وقت آ گیا تو امام نے حکم دیا کہ ان کا ذاتی بستر میرے لیے بچھا دیا جائے۔ بس دنیا میں مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت شخص اور کون ہوگا؟ غرض یہ کہ بزنطی اس قسم کے خیالات میں گم تھے اور انہیں دنیا و مافیہ کی کوئی خبر نہ تھی کہ اچانک امام رضا علیہ السلام نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں یا احمد کہہ کر مخاطب کیا۔ امام کی آواز سن کر بزنطی کا شیرازہ خیال منتشر ہو گیا۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا ہے اسے اپنے لیے فخر و مباحات اور دوسرے مسلمانوں پر باعث امتیاز قرار نہ دینا، کیونکہ ساسا بن سوہان حضرت علی علیہ السلام کے قریب ترین دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ایک بار وہ بیمار ہوئے تو علی علیہ السلام ان کی خدمت کے لیے اس دوست کے گھر تشریف لے گئے اور بڑی دیر تک ان سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے رہے۔
اور کافی دیر تک ساسا کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، لیکن چلتے وقت انہوں نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان باتوں کو اپنے لیے ہرگز فخر و مباحت کا باعث نہ سمجھنا، کیونکہ یہ تیری عظمت اور بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ میں نے یہ تمام امور اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر انجام دیے ہیں، لہذا کسی شخص کو یہ ہرگز نہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ امور اس کے صاحب کمال ہونے کی علامت ہیں۔ علی کے مہمان عقیل۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں ان کے بھائی عقیل ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر کوفہ تشریف لائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بڑے لڑکے یعنی امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنے چچا کی خدمت میں ایک جوڑا کپڑا بطور تحفہ پیش کرو۔ حسن بن علی نے ایک جوڑا کپڑا اور اپنی ذاتی ردا چچا عقیل کی خدمت میں پیش کر دی۔ رات آ گئی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اور عقیل دارالعمارہ کی چھت پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے رات کے کھانے کا وقت آ گیا۔ عقیل اپنے کو دربار خلافت کا مہمان سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں یہ امید تھی کہ دسترخوان انواع و اقسام کی عمدہ اور رنگین غذاؤں سے سجا ہوا ہوگا، لیکن امید کے خلاف انہیں نہایت سادہ اور فقیرانہ دسترخوان نظر آیا، تو انہوں نے انتہائی حیرت بھری نگاہوں سے دسترخوان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کھانے کے لیے جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے؟ علی علیہ السلام، کیا یہ نعمت خدا نہیں ہے؟ میں تو ان نعمتوں کے لیے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ عقیل، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلد از جلد اپنی حاجت طلب کروں اور یہاں سے فوراً رخصت ہو جاؤں۔ دراصل میں قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہوں، بس تم حکم صادر کرو کہ جلد از جلد بیت المال سے میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ تم اپنے بھائی کی جو کچھ مدد کر سکتے ہو کر دو، تاکہ میں پریشانیوں کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے اطمینان اور سکون کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاؤں۔ تمہارے اوپر کتنا قرض ہے؟ 1,00,000 درہم۔ ارے 1,00,000 درہم، یہ تو بہت بڑی رقم ہے میرے بھائی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم بالکل نہیں ہے کہ میں تمہارا قرض ادا کر سکوں، لیکن کچھ دنوں تک صبر کرو، تنخواہ ملنے کا وقت قریب ہے۔ میں اپنی تنخواہ سے اپنا حصہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بھائی کے اوپر بھائی کا جو حق ہوا کرتا ہے اسے ادا کرنے میں ذرا برابر کوتاہی سے کام نہ لوں گا۔ اگر اہل و عیال کے اخراجات کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنی پوری تنخواہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا اور اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ نکالتا۔ کیا کہتے ہو، میں انتظار کروں کہ تمہاری تنخواہ ملنے کا وقت آ جائے؟ آخر تم اس قسم کی باتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ ملک کا سارا خزانہ اور بیت المال تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ تنخواہ ملنے کا وقت قریب ہے اور لہٰذا میں تنخواہ ملنے تک تمہارا انتظار کرتا ہوں، تو تم اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ میرے حوالے کر دو گے۔ بیت المال تمہارے ہاتھوں میں ہے اور تم مجھ سے تنخواہ کے دن کا حوالہ دے رہے ہو۔ پھر یہ بتاؤ کہ بیت المال سے تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ فرض کرو تم اپنی پوری تنخواہ بھی میرے حوالے کر دیتے ہو بھی تو اس سے میرا مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مجھے آپ کی تجویز پر بے پناہ حیرت ہے۔ حکومت کے خزانے میں روپیہ ہے کہ نہیں، اس سے میرا یا تمہارا کیا سروکار ہے؟ ہماری اور تمہاری بھی وہی حیثیت ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تم میرے بھائی ہو، لہٰذا میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تمہاری ہر ممکن مدد کروں، مگر مدد بیت المال سے نہیں بلکہ ذاتی ملکیت سے کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ بحث اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور عقیل اپنے بھائی علی سے بار بار یہ کہتے رہے کہ بیت المال کا دروازہ کھول کر ان کی مطلوبہ رقم انہیں دے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کا قرض ادا کر کے اطمینان کی سانس لے سکے۔ یہ لوگ جس جگہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے وہاں سے کوفے کا بازار بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ تاجروں کے ذاتی خزانے اور روپیے پیسے کا صندوق بھی دارالعمارہ کی چھت سے ایک دم صاف دکھائی پڑ رہا تھا۔
عقیل بار بار اپنے بھائی علی سے خوش آمدانہ انداز میں اصرار کرتے جا رہے تھے کہ تم بیت المال کا دروازہ کھول کر ہمیں بہت سا روپیہ دے دو تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عقیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بار بار اصرار کرتے جا رہے ہو اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر قطعی توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، اگر تم نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو، تمہارا سارا قرض ادا ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اچھی رقم تمہارے ذاتی اخراجات کے لیے بچ جائے گی۔ یا علی، آخر وہ کون سی ترکیب ہے؟ دیکھو، نیچے بازار میں بہت سے صندوق پڑے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے اور اس وقت بازار میں بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور صندوقوں کا تالا توڑ کر جتنی دولت نکالنا چاہو نکال لو۔ یہ صندوق کس کے ہیں؟ یہ محنت مزدوری کرنے والے تاجروں کی ملکیت ہے۔ یہ لوگ دن بھر خرید و فروخت کرتے ہیں اور اپنا نقد روپیہ ان صندوقوں میں بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کا صندوق توڑ کر ان غریبوں کا مال لے لوں جو دن بھر محنت مزدوری اور ہزار پریشانیوں کے بعد کماتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی ساری پونجی ان صندوقوں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی جمع پونجی لے کر چلا جاؤں؟ بس آپ مجھے ایسا مشورہ کیوں دیتے ہیں اور اس بات پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کے بیت المال کا تالا کھول کر آپ کی مطلوبہ رقم آپ کے حوالے کر دوں؟ آپ خود ہی بتائیے کہ یہ بیت المال کس کا ہے؟ دراصل یہ ان لوگوں کا مال ہے جو اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ بیت المال میں میری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جس طرح رات کے سناٹے میں تاجروں کے صندوق کا تالا توڑنا ایک ناجائز حرکت ہے، اسی طرح ذاتی مقاصد کے لیے بیت المال کا دروازہ کھولنا بھی جرم ہے۔ اچھا، میں آپ کو دوسری ترکیب بتاتا ہوں، اگر یہ ترکیب پسند آ جائے تو اس سے بھی آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ دوسری ترکیب کیا ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی تلوار ہاتھ میں لیجیے اور میں بھی اپنی تلوار اٹھاتا ہوں۔ کوفے کے نزدیک ہی ایک شہر قدیم ہے جس کا نام ہیرا ہے۔ اس جگہ بہت سے دولت مند سوداگروں اور تاجروں کا گھر ہے۔ رات کے سناٹے میں ہم دونوں بھائی ہیرا چلتے ہیں اور ان سوداگروں میں سے کسی ایک کے گھر ڈاکہ ڈال کر بہت ساری دولت اٹھا لاتے ہیں۔ اے جان برادر، میں یہاں چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے نہیں آیا ہوں کہ تم مجھے اس قسم کی ترکیب بتا رہے ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کے خزانے سے جو اس وقت تمہارے قبضے میں ہے، مجھے اتنی رقم عنایت کر دو کہ میں قرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اگر ہم دونوں آدمی مل کر ایک آدمی کا مال چرا لیں تو بہتر ہے نہ یہ کہ تم مسلمانوں کی ملکیت سے چوری کرنا مناسب ہے؟ آخر یہ کیسا فلسفہ اور کون سی منطق ہے جس میں شمشیر کی مدد سے ایک آدمی کا مال اٹھا لینا چوری ہے اور بیت المال سے عام مسلمانوں کا مال نکال لینا چوری نہیں ہے؟ شاید تمہارے نزدیک چوری اور لوٹ کھسوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی طاقت کے زور پر کسی دوسرے کا مال چھین لے۔ میرے بھائی، تم بیت المال کا دروازہ کھول کر روپیہ نکالنے کی بات کرتے ہو، مگر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم جس چیز کا مشورہ دے رہے ہو وہ چوری کی بدترین